انسان کی زندگی اس دنیا میں ایک امتحان سے گزرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ ہے عبادت۔ مگر اس دنیا کے اندر اپنے رب کو تلاش کرنا، اس کے پیغام کو تلاش کرنا اور پھر اس کے احکام کے آگے سر تسلیم ہم کر دینا، یہ کام انسان کے لیے اچھا بھی تھا، احسن بھی تھا، اور یہی مقصود اور مطلوب ہے۔ دیکھیں، انسان اس دنیا سے امید لگا کر بیٹھا رہا، اس کی رنگ رلیوں میں اپنے سکون کو تلاش کرتا رہا۔ اسی لیے انسان اپنے مقصد، اپنی زندگی اور اپنی آخرت سے اور اللہ کی ملاقات سے غافل ہو چکا ہے، اور یہ غفلت ہی انسان کے انکار، اس کی ہٹ درمی اور اس کے تکبر کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے غفلت کا علاج بہت ضروری ہے۔ انسان کو اس دنیا کے اندر سکون، راحت، اطمینان دینے کے لیے اور اس کو اس کے مقصد کو سمجھانے کے لیے اس نیند سے بیدار کرنا بہت ضروری ہے جس نے اس کی زندگی کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ اسی غفلت کی وجہ سے انسان لوگوں سے امیدیں رکھتا ہے، ان کی تعریفات، ان کی ترجیحات، ان کے پیار، ان کے سجدوں کی امید رکھتا ہے، اور نہ ملنے پر انسان مایوس اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اسے دنیا کا کوئی غم نقصان نہیں پہنچا پاتا، کیونکہ جو اسے دنیا میں نہیں ملا اس سے پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دے دیں گے، اور جسے اللہ ہی چاہیے ہو اسے دنیا سے کیا لینا دینا، یا اس کے نقصان سے کیا لینا دینا۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے اندر کوئی کام نہ کرے، بلکہ اس دنیا میں کام کرتے ہوئے اپنے روحانی اصولوں کو جو قرآن و سنت میں اللہ نے نازل فرمائے ان کو اپلائی کر کے ہی انسان ایک کامل مخلوق بن سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اس غفلت کی وجہ اس دنیا کی چھوٹی، ذلیل اور حقیر اشیاء کے اوپر مطمئن ہو جانا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان دنیاوی زندگی سے راضی ہو جاتا ہے، اور دنیاوی زندگی سے انسان راضی تب ہوتا ہے جب اسے آخرت بھول جاتی ہے، اور جب اسے آخرت بھول جاتی ہے تو اسے اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں رہتی، اور جب اسے اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں رہتی تبھی انسان غافل بھی ہوا ہے اور حد سے تجاوز بھی کرتا ہے۔ اس پورے کانسیپٹ کو اللہ نے قرآن میں سورہ یونس میں بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات پر اور پھر اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو جاتے ہیں، اور صرف راضی نہیں ہوتے اس پر اطمینان کر بیٹھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہوتے ہیں، اور یہی غفلت انہیں آگ میں لے جاتی ہے۔